یعنی پیر کے روز دعا زہرا اور ان کے والدین کی ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات تقریباً 4.5 مہینے کے بعد ہوگی، اور اس ملاقات کی اجازت عدالت کی جانب سے دے دی گئی ہے، اس کا آرڈر بھی نکل کر سامنے آ چکا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، اور یہ ایک بڑی جذباتی قسم کی ملاقات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ایک طویل عرصے بعد، ایک بڑے عرصے بعد دونوں آپس میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مہدی کاظمی صاحب کو ایک بہت بڑی فتح ملی ہے، مطلب اس کیس میں ان کو ایک بہت بڑی فتح ملی ہے۔ انہوں نے گارجن کورٹ کا رخ کیا، انہوں نے اپلیکیشن دائر کی، اور اپلیکیشن دائر کرنے کے بعد ان کو ملاقات کی اجازت مل گیا۔ ان کی جو اپلیکیشن تھی کافی زیادہ ویلڈ تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں ان کا لیگل گارڈین ہوں، والدین ہیں تو والدین کو اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی شرعی قانون، آئین اس بات کو کی اجازت ایسا نہیں کر سکتا، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت نہ۔ اس ملاقات میں نہ وہ مونچھوں والا انسان ہوگا، آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے جو سارے معاملات تھے جب بچی کو لے کر آیا گیا، وہ بچی کو پکڑ رہا ہوتا تھا، مونچھوں والا ایک بندہ ہوتا تھا، وائٹ شلوار قمیض اس نے پہنی ہوتی تھی، اب نہ وہ ہوگا، نہ ظہیر اور شبیر ہوں گے، نہ ہی کوئی پریشر ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی دباؤ ہوگا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ جو ملاقات ہوگی یہ واقعی میں اس طرح کی ملاقات ہوگی کہ اگر بچی پہ کوئی پریشر ہے تو وہ اس کو اسی وقت بول دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر وافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 9 اکتوبر ہے اور 12 ربیع الاول ہے آج، تو آج کافی دیر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ سب کو 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو، جشن عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس حوالے سے کچھ مصروفیات تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، لیکن جناب گزشتہ روز میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور یوٹیوب میں کچھ مسائل چل رہے تھے، اس لیے میں دیگر ویڈیوز نہیں بنا سکا۔ جب ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد میں نے 2-3 ویڈیوز اور بنانی تھی اور آپ کو مزید چیزوں سے آگاہ کرنا تھا، لیکن کچھ یوٹیوب کے مسائل آ رہے تھے گزشتہ روز، اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا سکا۔ جناب 9 تاریخ ہے آج اور کل 10 تاریخ ہے، یعنی پیر کا روز ہے۔ اب جناب گزشتہ روز ایک اہم سماعت ہوئی تھی، یہ سماعت جناب گارڈین کورٹ میں ہوئی تھی، اور اس گارڈین کورٹ میں سماعت جناب اس وجہ سے ہوئی تھی کہ مہدی کاظمی صاحب جو کہ زہرا کاظمی کے والد ہیں، انہوں نے 2 اپلیکیشن دائر کی تھی۔ پہلی اپلیکیشن میں انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ جناب میری بیٹی ہے، مجھے واپس کی جائے، اس کی عمر 15 سال ہے اور اس کا کیس چل رہا ہے، تو جناب میری بیٹی کو میرے حوالے کیا جائے، اور ایک ویلڈ قسم کی یہ اپلیکیشن تھی، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور اپلیکیشن دائر کی تھی، اور اس میں انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ جب تک پہلی والی کا فیصلہ نہیں ہو جاتا کم سے کم ہمیں ملاقات کرنے کی اجازت تو دی جائے نا۔ 21 ستمبر کو یہ دونوں اپلیکیشنیں دائر کی گئیں، اس کی سماعت 21 ستمبر کو ہی نوٹسز جاری کیے گئے، پھر 5 تاریخ کو اس کی سماعت ہوئی، پھر 8 تاریخ کو اس کی سماعت ہوئی۔ 8 تاریخ کو جناب ظہیر اور شبیر کے وکلاء پیش ہوئے، لیکن شبیر کہیں نظر نہیں آیا، لیکن ظہیر وہاں پر موجود تھا۔ اچھا جناب ظہیر کی ملاقات کے دوران، مطلب مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم سے ملاقات کے دوران کیا کچھ ہوا یہ بھی میں آج آپ کو ویڈیو بتاؤں گا، لیکن ایک اسپیکولیشن ہے، اور وہ اسپیکولیشن یہ ہے کہ جناب پیر کے روز ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، یعنی مہدی کاظمی صاحب کی دعا زہرا سے اپنی بیٹی سے طویل عرصے بعد، غالباً کوئی 4 مہینے کے بعد ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور یہ ملاقات کہاں ہونے جا رہی ہے، کتنے بجے ہونے جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو آج کی ویڈیو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ گزشتہ روز میں نے آپ کو انیشیل انفارمیشن دی تھی، اس وقت زیادہ ڈیٹیل میرے آپ کو نہیں بتا سکا تھا، میں نے سوچا تھا کہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا لیکن بتا نہیں سکا تھا، لیکن آج میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں۔ وہ یہ گزشتہ روز جب سماعت ہوئی تو سماعت میں جو جج صاحبہ تھیں ان کے جو ریمارکس نکل کر سامنے آئے، جب ریمارکس آتے نا سامنے، جب چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں تو بہت سارے معاملات کا اندازہ ہونا لگ جاتا ہے کہ جناب رزلٹ کیا ہوگا، کیا رزلٹ آ سکتا ہے، ورڈکٹ کیا آ سکتا ہے، فیصلہ کیا آ سکتا ہے۔ اس وقت جو سماعت کے اندر جو لوگ موجود تھے اور جو جج صاحبہ، معزز جج صاحبہ کے جو ریمارکس تھے، انہوں نے بچی کو مائنر بھی تسلیم کیا، پہلی بات انہوں نے مائنر تسلیم کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے ظہیر کے وکلاء کی جانب سے چال بازی کیا کی گئی، انہوں نے یہ بات بولی کہ بچی کی عمر 17 سال ہے، کیونکہ بچی کا جو میڈیکل ہوا اس میں ہڈیوں کی عمر جو آئی وہ 15 سال نکل کر آئی۔ اچھا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہڈیوں کے ٹیسٹ کے بعد دانتوں کا ٹیسٹ بھی ہوتا، میڈیکل بورڈ بناتا ہے، اگر عمر کا تعین کرنا ہوتا ہے تو ایک ٹیسٹ نہیں کیا جاتا ہے، مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ ہڈیوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں اس کی عمر 17 سال آئی تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، بالکل درست بات ہے، لیکن اس کے بعد دانتوں کا ٹیسٹ کیا گیا۔ دانتوں کے ٹیسٹ کی ایکوریسی جو ہے وہ تقریباً 95% ہوتی ہے، 95 to 100% آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بچی کی عمر 14 سال ہے تو 13.5 سے 14.5 سال کے درمیان عمر آ سکتی ہے، اتنا مارجن اس میں ہوتا ہے۔ اب ظہیر کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا کہ جناب ان کی تو عمر ہی 17 سال ہے، پھر ان کو یاد دلایا کہ بھائی یہ ہڈیوں کی عمر بتائیے، اصل عمر دانتوں سے پتہ چلتی ہے، دانتوں کی تشخیص سے پتہ چلتی ہے، اور وہ جو عمر جو بتائی ہے وہ 15 سال آئی ہے۔ جج صاحبہ کی جانب سے ریمارکس آیا کہ بچی کی عمر
وہ نابالغ ہے، مائنر ہے، یہ بات انہوں نے تسلیم کی، اور انہوں نے یہ بات بھی بولی کہ اس چیز کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے کہ بچیوں کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو اپنے گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر شادی کی جاتی ہے، اور اس طرح سے والدین کو رسوا ذلیل و خوار کرایا جاتا ہے۔ تقریباً کچھ اگر میں غلط کہہ دوں تو میں معذرت کروں گا، کم و بیش اس طرح کے ریمارکس تھے۔ اب ان ریمارکس کے بعد یہ کہا گیا، اچھا ایک طویل سماعت تھی، ایک طویل سماعت ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ آج ہی ورڈکٹ یعنی فیصلہ آ جائے گا۔ اب عدالت کا حکم جاری تو ہوا، لیکن وہ جو حکم جاری ہوا وہ مبہم تھا، یعنی اس میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ کچھ لوگ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ جناب کل یعنی پیر کے روز دعا زہرا اور ان کے والدین کی ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات تقریباً 4.5 مہینے کے بعد ہوگی، اور اس ملاقات کی اجازت عدالت کی جانب سے دے دی گئی ہے، اس کا آرڈر بھی نکل کر سامنے آ چکا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں، اور یہ ایک بڑی جذباتی قسم کی ملاقات ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ایک طویل عرصے بعد، ایک بڑے عرصے بعد دونوں آپس میں ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ مہدی کاظمی صاحب کو ایک بہت بڑی فتح ملی ہے، مطلب اس کیس میں ان کو ایک بہت بڑی فتح ملی ہے۔ انہوں نے گارجین کورٹ کا رخ کیا، انہوں نے اپلیکیشن دائر کی، اور اپلیکیشن دائر کرنے کے بعد ان کو ملاقات کی اجازت مل گئی۔ ان کی جو اپلیکیشن تھی کافی زیادہ ویلڈ تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں ان کا لیگل گارڈین ہوں، والدین ہیں تو والدین کو اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے۔ کوئی بھی قانون، کوئی بھی شرعی قانون، آئین اس بات کو کی اجازت ایسا نہیں کر سکتا، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی اپنے بچوں سے ملاقات کی اجازت نہ دے۔ یہ تمام چیزیں ہوئیں، کچھ لوگ اس کو اس طرح سے رپورٹ کریں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ عدالت کی جانب سے آرڈر تو جاری ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ملاقات کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی۔ آرڈر جاری ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس سے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے نہیں دی گئی ہے۔ میں کچھ لوگوں سے بات بھی آج کر رہا تھا، انہوں نے کہا پتہ نہیں چل رہا اس میں آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کیا کل ملاقات واقعی میں کروائی جائے گی یا نہیں کروائی جائے گی۔ لیکن ہاں جو میڈیا کی کورٹ کی پروسیڈنگ تھی، اس میں جتنے بھی میڈیا کے نمائندگان یا جو لوگ موجود تھے، ان کے ذہن میں ان کی پروسیڈنگ سے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جج صاحبہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ اب کل کیا آرڈر آتا ہے، کیا واقعی ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے نہیں دی جاتی ہے، یہ ایک بڑا فیصلہ کل آنے جا رہا ہے، یعنی پیر کے روز اس بات کا تعین اور کر لیا جائے گا کہ جناب فیصلہ کر لیا جائے گا کہ مہدی کاظمی صاحب اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک جو آرڈر نکل کر سامنے آیا وہ مبہم ہے، ہر کوئی اس کو اپنی طرح سے تشریح کر رہا ہے۔ اگر اجازت ہوتی تو پھر اجازت کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی لکھا ہوتا، ڈیٹ بھی لکھی ہوتی، اور کس کے سامنے ملاقات ہوگی، اکیلے میں ہوگی، کوئی موجود ہوگا، عدالت کا کوئی نمائندہ موجود ہوگا، پولیس کا کوئی نمائندہ موجود ہوگا، کس طرح سے ملاقات ہوگی، یا والدین کی اپنی بیٹی سے تنہائی میں ملاقات ہوگی، کتنی دیر کی ملاقات ہوگی، تمام چیزیں لکھی ہوئی ہوتی، لیکن اس طرح کی کوئی چیز لکھی نہیں گئی۔ لیکن ہاں پروسیڈنگ سے اس بات کا امکان ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب ایسا معاملہ ہوا ہے، اور ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، یا کل ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مہدی کاظمی صاحب کی اب تک کی ظہیر اور شبیر کو جیل جانے والا معاملہ بھی پیچھے رہ جائے گا۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی، اپنی بیٹی سے ملاقات کی بہت بڑی، ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب اس ملاقات میں نہ وہ مونچھوں والا انسان ہوگا، آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے جو سارے معاملات تھے، جب بچی کو لے کر آیا گیا، وہ بچی کو پکڑ رہا ہوتا تھا، مونچھوں والا ایک بندہ ہوتا تھا، وائٹ شلوار قمیض اس نے پہنی ہوتی تھی۔ اب نہ وہ ہوگا، نہ ظہیر اور شبیر ہوں گے، نہ ہی کوئی پریشر ہوگا، نہ ہی کسی قسم کا کوئی دباؤ ہوگا، کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ جو ملاقات ہوگی یہ واقعی میں اس طرح کی ملاقات ہوگی کہ اگر بچی پہ کوئی پریشر ہے تو وہ اس کو اسی وقت بول دے گی اور حقیقت نکل کر سامنے آ جائے۔ تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور خاص کر کے آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔